بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے تیار کیا تھا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال: جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کے سپہ سالار کون تھے اور مقابل کون تھا؟ جواب: سعد بن ابی وقاص۔ رستم مد مقابل تھا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو کہاں بسایا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام سے 8000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو زمین میں بسایا تھا۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی مرتبہ ہجرت کی تھی؟ جواب: 2 مرتبہ۔ سوال: دنیا میں وہ کون سا ایسا اسلامی ملک ہے جس کی قومی زبان ہی انگریزی ہے؟ جواب: پاکستان۔ سوال: سب سے پہلے خطاب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو دیا وہ کون سا ہے؟ جواب: سب سے پہلا خطاب سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ملا۔ سوال: قرآن مجید کی کس منزل میں سب سے زیادہ رکوع اور آیات ہیں؟ جواب: 7ویں منزل میں۔ سوال: کون سا گناہ ایسا ہے جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے؟ جواب: غیبت کرنا۔ سوال: کون سے نبی ہیں جو نماز میں مشغول ہو جاتے تو دل کی آواز 2 میل دور تک جاتی تھی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس کو لوگوں پر ظاہر کر کے پڑھنا گناہ ہے؟ جواب: قضا نماز۔ سوال: وہ کون سے صحابی رسول تھے جن کو روزانہ خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی؟ جواب: حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال: جب اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالار بنایا گیا تو ان کی عمر کتنی تھی؟ جواب: 19 سال۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی؟ جواب: معراج کے موقع پر۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے حج کس نے کیا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال: جمعہ کی پہلی اذان کس نے دی تھی؟ جواب: حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال: گھوڑے پر اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی سب سے پہلے سوار ہوئے؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ سوال: کس نبی کو 72 زبانیں سکھائی گئی تھی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ سوال: وہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں کوئی بھی انسان چلا جائے تو اس کو درد نہیں ہوتا؟ جواب: جنت میں۔ سوال: وہ کون سی قوم ہے جو 300 سال تک سوتی رہی؟ جواب: اصحاب کہف۔ سوال: وہ کون سا دن ہے جسے قیامت کے دن دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا؟ جواب: جمعے کا دن۔ سوال: اہل مدینہ قاری کے نام سے کن صحابی کو بلایا کرتے تھے؟ جواب: حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو۔ سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کتنے پر ہیں؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں۔ سوال: زمین کا کون سا حصہ ہے جو سب سے زیادہ بلند اور آسمان سے سب سے زیادہ قریب ہے؟ جواب: صحرائے بیت المقدس۔ سوال: سب سے پہلے عربی کس نے بولی تھی؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ سوال: غزوہ احد میں کس صحابی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جان دی؟ جواب: حضرت زیاد بن سکین رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال: کس انسان کو انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال: کس نبی کا چچا جہنم میں جائے گا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب۔
سوال: کون سے لوگ قیامت کے دن قبروں سے بغیر ہاتھ پاؤں کے اٹھیں گے؟ جواب: پڑوسیوں کو تنگ کرنے والے لوگ۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کا انتقال سب سے بعد میں ہوا؟ جواب: عامر بن واصلہ یا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: پیٹ پر بال آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: سستی کی۔ سوال: پھانسی سے پہلے 2 نفل ادا کرنے کا طریقہ کس صحابی نے شروع کیا؟ جواب: حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال: جنت میں مومنوں کے سینوں میں قرآن مجید کا کون سا حصہ باقی رہے گا؟ جواب: سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین۔ سوال: کون سی نیکی ہے جس کو کرنے سے گناہ بھی مل سکتا ہے؟ جواب: احسان کر کے پھر جتلانا۔ سوال: جنت میں سب سے پہلے کون سے نبی داخل ہوں گے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بار دیدار کروایا؟ جواب: 2 بار۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو مصر کے بادشاہ بنے وہ کون ہیں؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام۔ سوال: حشر کا میدان کس ملک میں قائم ہوگا؟ جواب: شام میں۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کس فرشتے سے حساب ہوگا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام سے۔ سوال: سب سے پہلے حمام کس نے بنوایا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سوال: کون سے نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کتاب کا درس دیا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام۔ سوال: کون سے پھل کو غریبوں کا پھل کہا جاتا ہے؟ جواب: بیر کو۔ سوال: قرآن مجید میں کتنے مقامات پر مچھلی کا ذکر ہوا ہے؟ جواب: 5 مقامات پر۔ سوال: کیا مشرک بھی کبھی بخشے جائیں گے؟ جواب: جی نہیں۔ سوال: قرآن مجید کو یاد کر کے بھول جانے والا کس گناہ کا مرتکب ہوگا؟ جواب: گناہ کبیرہ۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کتنی مرتبہ کافروں پر عذاب کے لیے دعا کی تھی؟ جواب: 3 مرتبہ۔ سوال: پورے قرآن مجید میں رکوع کی تعداد کتنی ہے؟ جواب: 540۔ سوال: لفظ مسلم سب سے پہلے کس نبی کے دور میں بولا گیا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں۔ سوال: خواتین کے لیے زیب و زینت چھپانے کا حکم کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: سورۃ احزاب میں۔ سوال: کون سا جانور ہے جس کی وجہ سے حاملہ کا حمل گر جاتا ہے؟ جواب: سانپ۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کون اپنی قبر سے باہر آئے گا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال: فرض نماز پڑھنے کے بعد نمازی نے کون سا ایسا کام کیا کہ اس کی پڑھی نماز بیکار گئی؟ جواب: جمعہ چھوڑ کر ظہر ادا کرنے سے۔ سوال: قرآن مجید کی کون سی سورت کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے؟ جواب: سورۃ توبہ۔ سوال: نماز چاشت میں زیادہ سے زیادہ کتنی رکعتیں ہوتی ہیں جو کہ افضل بھی ہیں؟ جواب: 10 رکعتیں۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن سب سے زیادہ کس کی گود میں گزرا؟ جواب: حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں آخری غزوہ کون سا تھا؟ جواب: غزوہ تبوک۔ سوال: کس نبی سے خطا سرزد ہوئی تو ان کی آواز بیٹھ گئی تھی؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال: قرآن مجید میں حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر کتنی جگہوں پر ہوا ہے؟ جواب: 2 جگہوں پر۔ سوال: ایک مومن پر دوسرے مومن کے کتنے حقوق ہیں؟ جواب: 6۔ سوال: سنت کی کتنی اقسام ہیں؟ جواب: 2۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ تراویح پڑھائی؟ جواب: 3 دن۔ سوال:
اس دنیا میں شیطان کے انڈے اور بچے دینے کی جگہ کون سی ہے؟ جواب: بازار۔ سوال: کس مسلمان پر نماز فرض نہیں ہے؟ جواب: معذور پر۔ سوال: کون سا گناہ کرنا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا ہے؟ جواب: سود کھانا۔ سوال: کس دن نیا سوٹ پہننے سے آفت اور مصیبت دور ہوتی ہے؟ جواب: عید کے دن۔ سوال: ایک جنتی عورت جنت میں کتنے جوڑے پہنے ہوئے ہوگی؟ جواب: 70 جوڑے۔ سوال: ختم قرآن پر دعا مانگنا کیسا ہے؟ جواب: سنت ہے۔ سوال: کون سی بیماری انسان کو گناہوں سے دور کرتی ہے؟ جواب: بخار۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کتنی مرتبہ مسواک کرتے تھے؟ جواب: 4 مرتبہ۔ سوال: کس جانور کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے؟ جواب: بچھو کو۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کون سا معجزہ ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے؟ جواب: قرآن مجید۔ سوال: دوزخ میں جہنمیوں کا لباس کس چیز کا ہوگا؟ جواب: آگ کا۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جس کو قرآن مجید میں سب سے بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے؟ جواب: شرک کرنا۔ سوال: 10 محرم الحرام کو زمین پر سب سے پہلا عمل کون سا ہوا تھا؟ جواب: بارش آئی تھی۔ سوال: کون سی چیز دل سے ایک دفعہ پڑھنے سے جہنم سے نجات ملتی ہے؟ جواب: کلمہ طیبہ۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتنی عمر میں بولنا شروع کر دیا تھا؟ جواب: پیدا ہوتے ہی۔ سوال: دجال کا جسم کس چیز کا بنا ہوگا؟ جواب: مٹی کا۔ سوال: کتنے جنات نے مل کر بیت المقدس کو مکمل کیا تھا؟ جواب: 30,000 جنات نے۔ سوال: فرشتے کس دن سے ڈرتے ہیں؟ جواب: جمعہ کے دن سے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کس بادشاہ کے ملازم تھے؟ جواب: نمرود کے۔ سوال: کس مسلمان کو دفن کرنا حرام ہے؟ جواب: جس کی نماز جنازہ ادا نہ کی گئی ہو۔ سوال: کون سے نبی 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال: جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ جواب: لوگ گھبرا جائیں گے۔ سوال: محرم کے مہینے میں کون سی چیز لکھ کر پاس رکھنے سے درد سے نجات ملتی ہے؟ جواب: بسم اللہ۔ سوال: کون سی چیز حضرت سلیمان علیہ السلام پر ہر وقت سایہ کرتی تھی؟ جواب: پرندے۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام زبور کتنی زبانوں میں پڑھتے تھے؟ جواب: 70 آوازوں میں۔ سوال: کون سے صحابی دین کے معاملے میں سخت تھے؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ سوال: جس جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: جبل رحمت۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ جواب: یہودا۔ سوال: بیوی سے کتنے ماہ دور رہنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ جواب: 4 ماہ۔ سوال: فتح مکہ کس مہینے میں ہوا؟ جواب: رمضان المبارک میں۔ سوال: رمضان میں تلاوت قرآن مجید میں حروف کی زیادہ سے زیادہ کتنی صفات ہوتی ہیں؟ جواب: 5۔ سوال: کس کافر بادشاہ کو لنگڑے مچھر نے ہلاک کیا تھا؟ جواب: نمرود کو۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا سایہ کیا تھا؟ جواب: بیلدار درخت کا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کس نماز کے وقت شہید کیا گیا؟ جواب: نماز فجر کے وقت۔ سوال: نسل انسانی کے باپ کون تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال: 9 عمر لڑکوں کی شکل میں فرشتے کس نبی کے پاس آیا کرتے تھے؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کے پاس۔ سوال:
کس گھر میں جنات زیادہ ہوتے ہیں؟ اس سوال کا جواب کامنٹ میں دیں۔ سوال: زبور اللہ تعالیٰ کے کس نبی پر نازل ہوئی تھی؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ سوال: وہ کون ہے جس کا وضو سونے سے بھی نہیں ٹوٹتا؟ جواب: انبیاء کرام علیہ السلام کا۔ سوال: اسلام کو پرانے زمانے میں کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ جواب: دین ابراہیمی کے نام سے۔ سوال: کس زمین میں مردے کو دفن کرنا حرام ہے؟ جواب: وہ جگہ جہاں زمین کے مالک سے اجازت نہ لی گئی ہو۔ سوال: ایک مرد پر سب سے زیادہ حق کس عورت کا ہوتا ہے؟ جواب: ماں کا۔ سوال: کس مذہب کے لوگ بغیر سحری کے روزہ رکھتے تھے؟ جواب: یہودی۔ سوال: کون سی چیز انسان کے لیے آدھا بڑھاپا ہے؟ جواب: غم اور پریشانی۔ سوال: کس طرح نماز پڑھنے سے انسان موت کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب: لمبا قیام کرنے سے۔ سوال: کس گناہ کو فرشتے نامہ اعمال میں نہیں لکھتے؟ جواب: وہ گناہ جس کے کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لی جائے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کرنے کی کیا فائدے بتائے ہیں؟ جواب: صحت اور دولت ملتی ہے۔ سوال: کھانے کے شروع اور آخر میں کون سی چیزیں کھانا مسنون ہیں؟ جواب: میٹھی یا نمکین چیزیں۔ سوال: انسان کی کون سی نیکی اسے بری موت سے بچاتی ہے؟ جواب: صدقہ کرنا۔ سوال: کون سا کام کرنے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کا ذکر اور خیرات کرنے سے۔ سوال: کیا غسل کے بعد نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا لازمی ہے؟ جواب: لازمی نہیں۔ سوال: جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو گھر سے کون سی چیز ختم ہو جاتی ہے؟ جواب: دینی ماحول۔ سوال: کس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ بھول کر بھی نہیں کرنا چاہیے؟ جواب: جس گھر میں عورت کی عزت نہ ہو۔ سوال: موت سے قیامت تک کے عرصے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: عالم برزخ۔ سوال: کس ملک کو نبیوں کی سرزمین کہا جاتا ہے؟ جواب: فلسطین کو۔ سوال: کس عورت کو زبان کے ذریعے جہنم میں لٹکایا جائے گا؟ جواب: شوہر کی نافرمان عورت۔ سوال: حمل کے دوران کون سی سورت پڑھ لے تو بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے؟ جواب: سورت یاسین۔ سوال: گھر میں اگربتی جلانے سے کون آتا ہے؟ جواب: جنات۔ اکثر جنات کو اگربتی کی خوشبو پسند ہوتی ہے۔ سوال: کس وقت سونا اداسی کا باعث بنتا ہے؟ جواب: ضرورت سے زیادہ سونا۔ سوال: عورت کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب: عربی زبان کا۔ سوال: ایسا کون سا صدقہ اور دعا ہے جو شادی کی بندش توڑ دیتا ہے؟ جواب: روزانہ ایک روٹی پرندوں یا کسی فقیر کو دینا شادی میں رکاوٹیں ختم کر دیتا ہے اور خوشخبری جلدی آتی ہے، اور ساتھ ہی استغفار زیادہ کرنا چاہیے۔